آج انسان رزق کی وجہ سے ہر ایک انسان کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے رزق دینا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں نے رزق دینا ہے۔ بزرگوں سے بات سننے کو ملتی ہے، بزرگ فرمایا کرتے ہیں جو بندہ در در کا منگتا بن جائے تو در در سے خیرات نہیں ملتی۔ انسان کو ایک در کا منگتا ہونا چاہیے، اور وہ جو در ہے وہ در مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس انسان نے مصطفیٰ کے وسیلے کے ساتھ مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو وہ عطا کر دیا۔ ایک بزرگ نے اپنی مساجد کے اندر یہ بیان فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، تو پر انسان رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ انسان کہتا ہے شاید مجھے فلاں بندے نے رزق دینا ہے، شاید فلاں بندے نے رزق دینا ہے۔ جس انسان کا توکل اللہ کی ذات پہ ہے، اس انسان کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ساتھ اس انسان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ بزرگوں نے کہا، ہم نے مساجد میں یہ بیان کیا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے، پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے، اس نے کہا اگر اللہ نے میرا رزق لکھ دیا ہے تو میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے رزق کیسے دیتا ہے۔ گھر چلا گیا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کھانا کھا لے، تو بیٹے نے کہا ماں آج میں نے کھانا نہیں کھانا، آج دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ بیوی نے بھی کہا کہ شوہر آپ بھی کھانا کھا لیں، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو شوہر نے کہا نہیں جی، آج مجھے رزق اللہ نے دینا ہے اور میں نے وہ کھانا ہے۔ وہ وہاں سے چل پڑا، ایک جنگل میں جا کے قیام کر لیا۔ پر ماں ہوتی ہے، ماں تڑپی کہ بیٹا میرا بھوکا ہے۔ ماں نے کھانا تیار کیا، بیٹے کے پیچھے لے کے چلی گئی۔ یہاں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ ایک ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا میرا بھوکا ہے۔ وہ ایک ماں ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تیری ایک ماں ہے جو تیرے سے اتنی محبت کرتی ہے، میں تیرے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اس انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ وہ ایک ماں ہے جو بیٹے کی بھوک دیکھ نہیں رہی، کہتی ہے میرا بیٹا بھوکا ہے، اس تک کھانا پہنچانا ہے۔ تو گل مختصر کہ ماں نے کہا کہ میں نے کھانا تیار کیا، بچے کے پیچھے جنگل میں چلی گئی۔ بیٹے کو کہا بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ بیٹے نے وہی عرض کی، ماں بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں آپ کھانا لے جائیں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، کھانا آج دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کھانا کیسے کھلاتا ہے۔ ماں نے وہی کھانا رکھ دیا۔ ماں نے کہا بیٹا اگر بھوک لگے تو کھانا کھا لینا، میں جا رہی ہوں۔ ماں واپس چلی گئی۔ بیٹے نے کہا کہ اگر میں کھانے کے پاس بیٹھتا ہوں تو دل کرے گا کھانا کھانے کے لیے، اس لیے وہ تھوڑا دور جا کے ایک درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ آنکھ لگ گئی تو وہاں اکثر چور آیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کے انتظام کیا کرتے تھے کہ رات کو کہاں ڈکیٹی کرنی ہے، کہاں چوری کرنی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار وہ سامنے کھانا پڑا ہے اور کھانا بھی تازہ ہے۔ وہ کھانے کے پاس آ گئے سارے چور۔ انہوں نے کہا اگر کھانا تازہ ہے تو اس کھانے میں زہر ہے، اور زہر کسی نے ملائی ہے، ان کو پتہ ہے چور یہاں آتے ہیں، یہاں وہ پلان کرتے ہیں چوری کا، تو ان کے کھانے میں زہر ملا دی جائے تو اس کی وجہ سے وہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا بندہ تلاش کرے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے وہ درخت کے نیچے ایک بندہ سویا پڑا ہے، تو اس بندے کو اٹھایا، اس سے پوچھا کہ یہ کھانا تم نے رکھا ہے؟ اس نے کہا کھانا تو میں نے نہیں رکھا، پر یہ میرا کھانا میری ماں نے رکھا ہے۔ تو چوروں نے کہا یہ کھانا کھاؤ، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا قبلہ میں کھانا نہیں کھاتا، اس میں زہر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں زہر نہیں ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ تو چوروں نے کہا نہیں اس میں زہر ہے، اگر تو نہیں کھا رہا تو ہم کیسے کھائیں؟ چوروں نے اس کی منت کی کہ تم کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے اللہ نے کھانا کھلانا ہے، میں کھانا نہیں کھاتا، مجھے اللہ نے کھانا کھلانا ہے تو میں نے کھانا ہے، ورنہ میں نے کھانا نہیں کھانا۔ چوروں کو غصہ آیا، چوروں نے اس کو مارا، کہا کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا آپ مجھے مارو، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ چوروں نے پھر مارا اس کو اچھی طرح۔ جب چوروں نے اس کی لٹریشن کی تو اس نے عرض کی، اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کھانا کھاتا ہوں۔
اس نے کھانا تناول فرمایا، چور بھی اس کے ساتھ بیٹھے، چوروں نے بھی کھانا کھایا۔ وہ واپس مسجد میں آیا تو اس بزرگوں کے پاس پہنچا، کہتا بزرگوں جی آپ بات مکمل بتایا کریں۔ بزرگوں نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا آپ کہا کریں کہ جو کھانا نہیں کھاتا، جس کو اللہ رزق دیتا ہے وہ نہیں کھاتا، پھر اس کو اللہ لٹریشن کروا کے اس کو کھانا کھلاتا ہے۔ جو انسان کائنات میں آئے اور یہ کہے کہ رزق اس نے دینا ہے، اس نے دینا ہے، اس نے دینا ہے، اس کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آتا تو اللہ رب العزت نے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اسی لیے آپ کسی سے مانگنے کے بجائے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں مانگے، وہ اللہ آپ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر بیٹا روئے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹے کو کیا چاہیے، دودھ چاہیے، کھانا چاہیے، پیٹ میں کوئی تکلیف ہے، ماں پہچان لیتی ہے۔ وہ تو ایک ماں ہے کہ اپنے بیٹے کی ایک رونے کی سسکیوں کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹے کو کیا چاہیے۔ جو بندہ اس اللہ سے محبت کرے، اور اللہ فرمائے میں اس بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، کیا وہ تمہاری سسکیاں، کیا وہ تمہارا رونا، کیا وہ تیرا مانگنا نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو در مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے وسیلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر رزق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔